بسم الله الرحمن الرحيم. وكي طعام أو ماء أو علك أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه إلا بتكلف على الأصح. ہم نواقض وضو کو پڑھ رہے تھے، یعنی جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور شروع میں صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ وہ 12 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز آج ہم پڑھ رہے ہیں وَقَيْءُ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ، جہاں اعراب کے متعلق ایک بات سماعت فرما لیجیے کہ بعض کتابوں میں جہاں لکھا ہوا ہے وَقَيْءَ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ، بعض جگہوں میں لکھا ہوا ہے وَقَيْءِ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ، لیکن میری فہم میں جہاں وَقَيْءُ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَلَقٍ ہونا چاہیے، یعنی وَقَيْءُ مرفوع ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عطف ہے ینقضہ پر، یعنی تقدیر عبارت اس طرح ہوگی کہ وَيَنْقضُهُ قَيْءُ طَعَامٍ، یعنی ینقض فعل ہوگا، ہو ضمیر مفعول بھی ہوگی، اور قیء اس کا فاعل بنے گا۔ تو فاعل ہونے کی وجہ سے جہاں یہ مرفوع ہوگا، یعنی وَقَيْءُ طَعَامٍ او ماء او علق او مرۃ، اور وضو کو توڑ دیتی ہے کھانے کی یا پانی کی یا جمے ہوئے خون کی یا صفرا کی، یعنی پیلے پانی کی قے، یعنی ان 4 چیزوں کی قے، کھانے کی، پانی کی، جمے ہوئے خون کی یا صفرا کی، وضو کو توڑ دیتی ہے۔ کب توڑتی ہے؟ اذا ملأ الفم، جب منہ بھر کر ہو۔ اب منہ بھر کر کی وضاحت کیسے ہوگی یا کیسے پتہ چلے گا؟ آگے فرمایا وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ، منہ بھر کر کے وہ ہوتی ہے کہ ما لا ينطبق علیہ، کہ جس کو قابو کرنا، جس کو قابو نہ کیا جا سکے، جس کو روکا نہ جا سکے، الا بتکلف، مگر دقت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، یعنی جس کو بڑی مشکل سے روکا جا سکے وہ منہ بھر کر قے ہوتی ہے۔ صحیح تر قول کے مطابق، یعنی منہ بھر کر قے کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ صحیح تر قول یہی ہے کہ جس کو مشکل کے ساتھ روکا جا سکے تو وہ منہ بھر کر قے جو ہوگی وہ منہ بھر کر قے ہوگی، اور منہ بھر کر قے کھانے کی ہو، پانی کی ہو، جمے ہوئے خون کی ہو یا صفرا کی ہو تو وہ وضو کو توڑ دے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيِّ اِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، یعنی یہاں سے اسی کے متعلق ایک مسئلہ بتایا کہ وَيُجْمَعُ، اور جمع کی جائے گی، متفرق القے، متفرق قے، متفرق الٹی جمع کی جائے گی، اذا اتحد سببہ، جب اس کا سبب ایک ہو، یعنی اگر قے آ رہی ہے کسی ایک سبب کی وجہ سے، یعنی کھانے کی قے آ رہی ہے اور مختلف اوقات میں آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے آ رہی ہے، ایک مرتبہ آئی 5 منٹ کے بعد پھر تھوڑی سی آ گئی، پھر 5 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد پھر تھوڑی سی آ گئی، اور بھی ایک ہی سبب کی وجہ سے رہی ہے، یعنی ایک ہی مرض کی وجہ سے، یا کھانے کی آ رہی ہے، یا پانی کی قے بار بار آ رہی ہے، یا جمے ہوئے خون کی قے بار بار آ رہی ہے، یا صفرا کی قے بار بار آ رہی ہے، تو جب ایک ہی سبب کی قے بار بار آ رہی ہو تو اس وقت قے کو جمع کیا جائے گا۔ اب جمع کرنے کے بعد، جمع کرنے کا مطلب یہ کہ اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔
اب اگر اندازہ لگانے کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ اگر یہ اکٹھی آتی تو یہ منہ بھر کر کے ہوتی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے اور پھر جب اس کو کا اندازہ لگایا گیا کہ یہ اگر اکٹھی بھی آتی تو منہ بھر کر کے کی طرح نہ ہوتی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْكَيِّ اِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، اور متفرق کہے کو جمع کیا جائے گا جب اس کا سبب واحد ہو، ایک ہو۔ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ أَوْ سَاوَاهُ، اب آگے ایک اور یعنی پانچواں سبب وضو کے ٹوٹنے کا بتا رہے ہیں کہ وَدَمٌ ایسا خون غلب علی البزاق جو تھوک پر غالب آ جائے، او ساوا ہو یا وہ خون تھوک کے برابر ہو تو وہ بھی وضو توڑ دے گا۔ ایسا منہ میں یا مسوڑوں سے ایسا خون نکلا، مسوڑوں سے ایسا خون نکلا کہ جو خون پر غالب ہے، یا خون تھوک ایسا خون نکلا جو تھوک پر غالب ہے یا تھوک کے برابر ہے تو وہ وضو توڑ دے گا۔ یعنی منہ سے اگر خون نکلے تو اس کی تین صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ تھوک خون پر غالب ہوگی، اور اس کی علامت یہ کہ تھوک پیلی ہوگی۔ اگر تھوک غالب ہو، خون مغلوب ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت یہ کہ تھوک اور خون برابر ہوں گے۔ برابر کا مطلب یہ کہ تھوک سرخ ہوگی۔ اگر تھوک اور خون برابر ہو، رنگ سرخ ہو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسری صورت یہ کہ خون تھوک پر غالب ہو، خون تھوک سے زیادہ ہو، اور اس کی علامت یہ کہ تھوک بہت زیادہ سرخ ہوگی، یعنی تھوک کی رنگت اس میں نظر نہیں آئے گی، تو ایسی صورت میں خون غالب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو دو صورتوں میں وضو ٹوٹے گا، ایک صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ جب تھوک غالب ہو اور خون مغلوب ہو تو اس وقت وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، چھٹا سبب بتا رہے ہیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے گا وہ ایسی نیند ہے، اور ایسی نیند لم تتمکن فیہ المقعدۃ، جس میں قرار پکڑے ہوئے نہ ہو، ٹھہرا ہوا نہ ہو، اس نیند میں مقعد یعنی پاخانے کا مقام، زمین سے، یعنی ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے کہ جس نیند میں مقعد پاخانے کا مقام زمین پر ٹھہرا ہوا نہ ہو، یعنی زمین سے اٹھا ہوا ہو، مثال کے طور پر وہ لیٹا ہوا ہے، کروٹ کے بال لیٹا ہوا ہے یا ٹیک لگا کر سویا ہوا ہے، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دے گی۔ ونومن، اور ایسی نیند لم تتمکن فیہ المقعدۃ، جس میں مقعد ٹھہرا ہوا نہ ہو، من الارض، زمین سے، جس پر مقعد زمین سے ٹھہرا ہوا نہ ہو، زمین پر جمع ہوا نہ ہو، زمین سے نہ لگ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر نیند آ گئی تو وضو کو توڑ دے گی۔ وَارْتِفَاعُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ قَبْلَ انتباہِهِ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ، اور اٹھ جانا مقعد کا سونے والے کی، قبل انتباہی، اس کے جاگنے سے پہلے، وَإِن لَمْ يَسْقُطْ، اگرچہ وہ نہ گرے،
یعنی ساتواں سبب یہ بتا رہے ہیں جس سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ کوئی بندہ سو رہا تھا، یعنی بیٹھ کر سویا ہوا تھا، اس کا جو مقعد تھا زمین پر جمع ہوا تھا، پھر اس کا مقعد زمین سے اٹھ گیا اور وہ گر گیا یا گرا نہ بھی گرا ہو، یعنی اس نے ٹیک لگا دی، تو اب اس کا جو مقعد ہے وہ اٹھ گیا اور وہ بیدار بھی نہیں ہوا، یعنی نیند کی حالت میں بیٹھے بیٹھے اس کا مقعد اٹھ گیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا، بیدار بھی نہ ہوا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ارتفاع مقعدت نائم، سونے والے کے مقعد کا اٹھ جانا قبل انتباہ ہی، اس کے بیدار ہونے سے پہلے، وَإِلَّمْ يَسْقُطْ، اگرچہ وہ نہ گرے، یعنی گرا بھی نہیں ہے اور بیدار ہونے سے پہلے اس کا مقعد اٹھ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر ظاہر مذہب کے مطابق، یعنی اسی بات پر فتویٰ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ۔ آگے 8واں سبب یہ بتایا ہوا اغماء، اور بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، وجنون، اور پاگل پن سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، وسکر، نشہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، وقہقہۃ بالغ یقظان فی صلاۃ ذات رکوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاۃ۔ یہاں سے 11واں سبب یہ بتا رہے ہیں کہ اور بالغ کا قہقہا لگانا بیداری کی حالت میں ایسی نماز میں، فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، ایسی نماز میں جو رکوع و سجود والی ہو، ولو تعمد الخروج بها من الصلاۃ، اگرچہ اس نے نماز سے نکلنے کا قصد کیا ہو، اگرچہ ولو تعمد الخروج، اگرچہ اس نے نکلنے کا قصد کیا ہو، بہا، اس قہقہا سے، من الصلاۃ، نماز سے، یعنی بالغ آدمی کا بیداری کی حالت میں ایسی نماز جو رکوع و سجود والی ہے اس میں قہقہا لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ اس قہقہا سے وہ نماز سے نکلنے کا قصد بھی رکھتا ہو۔ قہقہا کہتے ہیں اتنے زور سے ہنسنا کہ اگر کوئی ساتھ کھڑا ہو تو وہ شخص سن لے۔ اسی طرح ایک عربی میں تبسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور ایک ضحک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تبسم میں آواز نہیں نکلتی، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں، تبسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ ضحک اتنی آواز سے ہنسنا کہ وہ خود سن لے، تو اس سے صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نماز میں قہقہا لگا دیا، اتنی آواز سے ہنسا کہ اگر ساتھ والا بندہ موجود ہوتا تو وہ بھی سن لیتا، تو اس نماز ایسے قہقہے سے وضو ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسی نماز ہو جو رکوع سجود والی ہو، یعنی اگر فرض کیا نماز جنازہ میں اس نے قہقہا لگایا یا سجدہ تلاوت میں اس نے قہقہا لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ نماز جو ہوگی وہ باطل ہو جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو فی صلاۃ ذات رکوع و سجود کی قید سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نماز جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں اگر کسی نے قہقہا لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن
وہ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی جو نیت اس نے کیا رکھی تھی وہ ٹوٹ جائے گی۔ وَمَسُّ فَرَجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصَبٍ بِلَا حَائِلٍ، آخری ناک کے وضو بتا رہے ہیں کہ وَمَسُّ فَرَجٍ بِذَكَرٍ، یعنی مرد کا اپنے ذکر سے، عضو تناسل سے عورت کی شرمگاہ کو چھونا، منتصبن، اس حال میں کہ مرد کا جو ذکر ہو وہ منتشر ہو، بلا حائلن، اور کپڑے وغیرہ کی رکاوٹ بھی نہ ہو، یعنی بغیر رکاوٹ کے منتشر آلہ کا فرج کو چھونا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔